پانی پت کی سرزمین ایک بچہ پیدا ہوا. بچے نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونا شروع کیا. ہمارے بچے بھی روتے ہیں پیدا ہو کر کے, مگر تھوڑی دیر رو کر کے چپ ہو جاتے ہیں. مگر پانی پت کی سرزمین پر یہ پیدا ہونے والا بچہ چپ ہونے کے لیے تیار نہیں. پورا دن گزر گیا, پوری رات گزر گئی, حتیٰ کہ دوسرا دن آیا. صبح سے شام ہو گئی, ماں باپ تھک گئے. کبھی ہاتھ دیکھے, کبھی پاؤں دیکھے, کبھی پیٹ دیکھے, کبھی سر دیکھے, کوئی تکلیف نہیں, مگر بچہ پھر بھی روئے. دائی کو بلایا گیا. آ کر کے دائی نے ہر طرف سے بچے کو دیکھا, مگر بچہ پھر بھی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں. دوسرا دن بھی گزر گیا. جب تیسرا دن آیا, دن گزرا, رات آئی. بچے کے والد جب رات کو سونے کے لیے بستر پر گئے, اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھا کر کے عرض کی, بار الہا تیرا کرم ہے, تیری عنایت ہے کہ تو نے ہمیں لڑکا عطا کیا, لیکن مولا تھک گئے. بچے کو خاموش کرواتے کرواتے بچہ خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں. اب تو ہی کرم کر دے کہ ہمارا بچہ خاموش ہو جائے, بچہ رونا بند کر دے. وہ بزرگ دعا کر کے سو گئے. خواب میں اشارہ کیا گیا, کل تمہیں تمہاری اس مشکل کا حل مل جائے گا. صبح کو بیدار ہوئے والد, اور جب دیکھا دروازے کے باہر نکل کر تو کیا دیکھتے ہیں, چمڑے کا کمبل اوڑھ کر کے بزرگ تشریف فرما ہے. سوچا کوئی مانگنے والا آیا ہوگا, کوئی فقیر آیا ہوگا. بچے کے والد نے کہا کسی اور دن آنا, آج ہم خود پریشان ہیں, آنے والوں کو بڑا نوازتے ہیں. مگر آنے والے بزرگ نے کہا میں لینے کے لیے نہیں آیا, میں تو تجھے دینے کے لیے آیا ہوں. جملہ سنا تو سمجھ گئے اللہ اکبر, یہ کوئی اور نہیں جن کے بارے میں رات کو اشارہ کیا گیا, یہ وہی بزرگ تشریف لے کر کے آئے. اندر لے کر کے گئے, بچے کو اس کی ماں سے لیا اور لا کر کے آنے والے بزرگ کی گود میں دیا. بزرگ نے بچے کو گود میں لیا, ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے کان میں کچھ پڑا. بچہ خاموش ہو گیا. لے جا کر کے بچے کو ماں کے حوالے کیا گیا. بچے کے والد دوڑے دوڑے آئے, آ کر کے کہنے لگے بابا آخر بات کیا ہے, جس بچے کو 3 دن تک ہماری محنتیں چپ نہ کروا پائی, ہم تک گئے خاموش کرواتے کرواتے, آخر آپ نے پڑھا کیا کہ بچہ خاموش ہو گیا. دائی کی محنتیں جسے خاموش نہ کروا پائی ہو, آپ نے پڑھا کیا کہ بچہ خاموش ہو گیا. بزرگ فرماتے کیا تمہیں پتا نہیں کہ اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ تھی. بچہ جب ماں کے شکم میں تھا, ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, ماں قرآن پڑھا کرتی تھی. ارے ماں کے شکم میں رہتے رہتے بچے کی غذا قرآن کی تلاوت بھی بن گئی. جب بچہ پیدا ہوا, ماں نفاس کی حالت میں ہوئی, جس حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی. بچے کو ساری چیزیں تو دی جا رہی تھی, مگر وہ غذا جو قرآن کی تلاوت کی شکل میں ماں کے پیٹ میں بچے کو ملتی تھی, وہ غذا نہیں مل رہی, اس لیے بچہ رو رہا تھا. آج جب میں آیا ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے ایک کان میں ایک سورت پڑھی, دوسرے کان میں دوسری سورت پڑھی. بچے کو غذا مل گئی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کو پانی پت کا تاجدار سرکار ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, کل تک مائیں جب قرآن پڑھتی تھی تو بچوں کی غذائیں موبائل نہیں ہوتے تھے, قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی.